جی ہاں، 15 دن کی جنگ کے بعد جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں معاملات چل رہے ہیں، معاملات کے چل رہے ہیں، اسرائیل ظلم کر رہا ہے یار فلسطین پر، غازہ والوں پر، معصوم بچوں پر ظلم کر رہا ہے اسرائیل۔ ہاں آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن 15 دن تقریباً ہونے والے ہیں، یہ ہو گئے ہیں ابھی اس جنگ کو چلتے ہوئے، لیکن آج اتنا سکون ملا ایک بات سن کر کے، اور میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سن کے جانا، ابھی بیچ میں سے ویڈیو کو اسکپ مت کر دینا، ہاں سنتے کے ساتھ ہی آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ جو ابھی میں فلسطین کے بارے میں، خاص کر مسلمانوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ کچھ میری ویڈیو میں ہندو لوگ بھی آتے ہیں، غلط سلط کمنٹ کرتے ہیں، بھائی آپ لوگ مت آیا کرو اگر آپ غلط سلط کمنٹ کرتے ہو تو، اور صحیح کمنٹ کرتے ہو تو ویلکم، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو بات سچ ہے میں وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 15 دن کی جنگ کے بعد میں دل کو سکون کیوں ملا ہے۔ کل میں مولانا ابرار صاحب کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے پتہ کیا بتایا، ابھی آپ کو میں بتانے والا ہوں، اور جو سکون کی بات ہے نا، وہ ہر مسلمان سننے کے بعد میں اس چیز پر فخر کرے گا، گرو کرے گا۔ ہاں پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں نے کل سوال پوچھا تھا، ابھی جانا نہیں، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میں نے کل سوال یہ پوچھا تھا، یہ بتائیے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ کون تھا؟ اور تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں نا پابندی کے ساتھ میں، ان کو اللہ کیا کیا برکتیں دیتا ہے، ان کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں؟ یہ سوال میں نے ایک بار پہلے بھی پوچھا تھا، یہ میرے کل کے سوال ہیں۔ آج 24 اکتوبر ہے، چاند کی آج 8 تاریخ ہے، ہاں میرے عزیزوں، تو یہ دونوں کل کے سوال ہیں جو میں نے آپ سے پوچھے تھے۔ ابھی آج کا سوال میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، تو بنے رہنا۔ بالخصوص میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا ضرور کہ 15 دن کی جنگ کے بعد میں یہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو غازہ کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر معصوم پر ظلم ہو رہا ہے، تو ایسی بات میرے سامنے آئی ہے جو حق ہے اور سچ ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کل کے پہلے سوال کا جواب، کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ اب شیطان ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا سوال میرا کہ تہجد کی نماز اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو کیا کیا برکتیں ملیں گی؟ عزیزوں، رات کے 2 بجے یا 1 بجے آپ اٹھے نماز تہجد پڑھنے کے لیے، ایک نیند نکالنے کے بعد میں، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں، آپ جب اللہ سے اس ٹائم میں دعا مانگتے ہیں نا تہجد کی، چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے کے بعد میں جب آپ اپنی بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے میرے عزیزوں، رات کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ رات میں عبادت کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ عزیزوں، اتنی برکتیں ملتی ہیں نا کہ اللہ سے اس وقت میں جو رو رو کے گڑ گڑا کر دعا مانگو گے نا آپ، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ اس بات کی نیت کر لیں آج سے ہی، جو میرے بھائی میری بہنیں مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ آج سے ہی یہ نیت کریں کہ ہم روز رات کو اٹھ کے 1 بجے اٹھیں، 2 بجے اٹھیں، 3 بجے صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے، فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کوشش کریں، ہو سکے تو موبائل میں الارم لگا لیں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ مجھے روزانہ 2 رکعت نماز، چاہے 2 ہی رکعت پڑھوں، 4 پڑھ لیں گے تو اور اچھی بات ہے، لیکن یہ نیت کر لیں کہ چاہے 2 ہی رکعت پڑھوں، روزانہ پڑھ کر ان مظلوموں کے لیے دعا کروں گی، یا ان مظلوموں کے لیے دعا کروں گا جن پر ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں۔ ہاں میرے عزیزوں، بالخصوص اتنا کام کر لیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ان مظلوموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں میرے عزیزوں؟ ان کی مدد ہم دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور ایسی دعا، ایسی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر سکتے ہیں۔ اتنی یار مسلمان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ دعا ہے۔ ہاں، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے میرے عزیزوں۔ یہ جو ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں مظلوموں پر، یہ کیا ہے کہ یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا تو کیجیے میرے عزیز، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا ان مظلوموں کو آپ کی دعاؤں سے۔ تو آج سے یہ کام کر لینا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کل ایک ایسا جملہ میرے سامنے آیا جس کو سننے کے بعد میں میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مولانا ابرار بتا رہے تھے کہ سلمان بھائی، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جہاں پر مسلمان ہیں، اگر مسلمان اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، مسلمان اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اس وقت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ سنتے رہنا دھیان سے، پوائنٹ کی بات ہے۔ مسلمان جب اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اس وقت میں اگر مر جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، اور زندہ بچ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے ان کا کہنے کا، یہ حق ہے اور سچ ہے کہ مسلمان کبھی بھی ہارتا نہیں ہے، مسلمان کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، مسلمان کی کبھی شکست ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، مسلمان مرتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، جیتتا ہے تو غازی کہلاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ لوگ یقین رکھیں، اطمینان رکھیں، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں کہ الحمدللہ کبھی بھی مسلمان کی ہار ہونی ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے میرے دوستو، جو آپ کو بتا رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز پر فخر کریں، بالخصوص ان مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ وہاں پر ابھی بھی حالات بہت ہی نازک ہیں، آپ جو ہے ہر وقت اپنے لب پر ان کے لیے دعا رکھیں میرے عزیز، ہر نماز میں دعا کریں۔
دعا کے ذریعے ہم الحمدللہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. ایسی مدد کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے جو کسی بہت بڑی توپ سے بھی نہیں ہونے کی ہے اور جو دعاؤں سے ہو جائے گی میرے عزیزو. ہاں تو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہے. آج کا میرا سوال سن لیں ابھی اور رکے. آج کا سوال ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کو فرشتے لکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے معروف بھائی ماشاءاللہ یہ سوال انہوں نے کافی ٹائم پہلے کیا تھا, تو آج میں نے سوچا کہ میں بھی آپ سے کر کے دیکھوں. ایک بار ویسے میں نے بھی کیا ہے, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھول گئے یا پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کو فرشتے لکھتے نہیں ہیں, اور وہ کون سی نماز ہے جس میں امام صاحب زور زور سے 6 بار تکبیر بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 3 بار پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں اور 3 بار دوسری رکعت میں زور زور سے اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کرتے ہیں. تو آپ بتائیں وہ کون سی نماز ہے. انشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ میں سے کچھ جانتے ہوں گے, کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے. اگر جو جانتے ہیں تو لکھ کے بھیجیں بھائی ہمیں معلوم ہے یہ ہے, اور جو نہیں جانتے لکھ کے بھیجیں بھائی ہم کو نہیں پتہ. غریب کی بیٹی کی شادی کے تعلق سے بہت جلدی الحمدللہ ابھی جو یہ نومبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, تو نومبر کے آخر میں, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو, آپ بنے رہنا. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کب شروع کرو گے, نومبر کے آخر میں یعنی 20 نومبر کے بعد میں 20 سے 30 نومبر تک الحمدللہ اس کے بیچ میں یہ کام ہمارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ بڑی مکمل تیاری کے ساتھ میں ہم غریب کی بیٹی کی شادی کروائیں. میں نے کہا تھا کہ مجھے روزانہ 30-40 ہزار لوگ دیکھتے ہیں, جو مجھے کنٹینیو لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, ان میں سے 10,000 لوگوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر مہینے, ہم ہفتے میں نہیں لے رہے, ہم صرف ہر مہینے 50 روپے لیں گے یا مہینے میں 2 بار 50 روپے لیں گے. کچھ ایسے کہ 1,000 بھی دینے کے لیے تیار ہے, 500 بھی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن نہیں, ہم صرف 50 روپے لیں گے. لیکن مدعا یہ ہے کہ 10,000 لوگوں سے لیں گے, اور ایسے ایک پریوار کو تلاش کر کے ہر مہینے 2 پریواروں کو تلاش کریں گے یا 3 پریواروں کو کہ جن کی ہم مدد کریں, جن کی جوان بیٹیاں گھروں پر ہیں. اگر کسی کی 5 بیٹیاں بھی ہیں تو ہم 5 کی شادی کرائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم مہینے میں 3 بار پیسے اکٹھے کر لیں گے اگر وہ 10,000 لوگ تیار ہوں گے تو. لیکن ان میں سے ابھی صرف 2,000 لوگوں کے میرے پاس واٹس ایپ پہ میسج آئے میرے عزیزوں. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کام میں کامیابی دے, اور نومبر کے آخر میں اس کام کو ہم انشاءاللہ بہت جلدی شروع کر دیں گے. آپ لوگ بنے رہنا, جڑے رہنا. اللہ آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ کی نیک جائز تمنائیں پوری فرمائے. نبی کا فرمان اور بتا دوں میں آپ کو, اور اس کے بعد میں کلام سناتا ہوں. چلیے سنیے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آئیے میں آپ کو نبی کا فرمان بتا رہا ہوں, اور نبی کا فرمان ایسا ہے کہ جو بھائی میں روز کہتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا. تو نماز کی پابندی کریں, ماں باپ کو راضی رکھیں. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہے. نبی کا فرمان سنیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لذتوں کو ختم کرنے والی چیز, لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی موت کو, جو آپ کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے, موت ایسی چیز ہوتی ہے, تو اس کو آپ کثرت سے یاد کیا کرو. ہاں میرے عزیزوں, نبی نے فرما دیا تو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے آپ کو. ہاں اس کی بھی برکتیں ملیں گی, موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. تو چلیے میرے عزیز, میں آپ کو ایسا کلام سنانے کے لیے جا رہا ہوں نا, آپ کا دل واقعی خوش ہو جائے گا. بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں, جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں مومنوں پر ظلم ہو رہا, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی غیب سے تو مولا مدد فرما, آمین کہیں. چلیے میرے دوست, کلام شروع کرتے ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نمان وار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابوبکر عمر عثمان و علی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. ایک سمت علی, ایک سمت عمر,
جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، چاردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رنگنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل، جب رشک مسیحا آ جائے، جب رشک مسیحا آ جائے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ جب رشک مسیحا آ جائے تو بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے، اس وقت حلیمہ دائی کا اللہ 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 اللہ۔ آخری شعر طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے۔ طیبہ
اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. تو میرے عزیزوں جیسا بھی کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں, اپنا کردار اچھا کریں, ہر نماز میں ان مظلوموں کے لیے دعا کریں. جو میں نے آپ کو ایک عمل بتایا ہے کہ روزانہ رات کو اٹھ کے چاہے 2 ہی رکعت نماز پڑھو میرے عزیز, اور مظلوموں کے لیے دعا کرو. اس وقت میں اللہ آپ کی دعا انشاءاللہ 100% قبول کرے گا انشاءاللہ. گڑ گڑا کر رو کر اس کی بارگاہ میں دعا کرو. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا. ہاں میرے عزیزوں تو دعا کریں, ہر وقت کریں, کیونکہ حالات ایسے بنے ہوئے آپ بخوبی جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس قدر ظلم ان لوگوں پر ہو رہا ہے میرے عزیزوں. تو آپ لوگ آج سے ہی ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رات کو 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں گے تہجد کی اٹھ کے, جس وقت بھی آنکھ کھلے گی. فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ, ایک نئے سوال کے ساتھ اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اور ایک بات آخر میں پھر کہتا ہوں لاسٹ میں کہ مسلمان کبھی بھی ہارتا نہیں ہے. اگر مر جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے, اور جیت کر آتا ہے تو غازی کہلاتا ہے. ہاں کبھی مسلمان کی ہار نہیں ہوتی ہے میرے عزیزو. اس بات کو لے کر کے آپ اپنے اوپر فخر کریں کہ ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا.